اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، موجودہ دور میں جس رفتار سے اشیاء خوردونوش اور روزمرہ استعمال کی دوسری اشیاء میں ملاوٹ عام ہوتی جا رہی ہے، وہیں حرام اور حلال کی ایک نہ ختم ہونے والی بحث بھی جاری ہے۔ اور ہمارے دین نے جہاں ہمارے لیے زندگی کے دوسرے معاملات میں حدود و قیود قائم کیے، وہیں کھانے پینے میں بھی حلال اور حرام کا فرق سمجھا دیا۔ لیکن موجودہ دور میں رنگ و نسل کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کا فرق ختم کر کے انسانی جانوں کو بھی کاروبار کی نظر کر دیا گیا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر کھانے پینے کی اشیاء بھی مشکوک ہو کر رہ گئی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حالیہ چند دنوں سے ای کوڈز نامی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ای کوڈز پر مشتمل تمام چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ای کوڈز کیا ہیں اور کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو نالج فیکٹری کے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا کی تمام انڈسٹریز اور کمپنیز میں بنائی جانے والی اشیاء اور کاموں کے مختلف اور مخصوص کوڈز ہوتے ہیں، جو ان اشیاء اور کاموں کو محفوظ رکھنے اور دوسروں سے ان کے کام کو جدا کرنے یا پھر کام کو راز رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ کوڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانے پینے یا دیگر استعمال کی اشیاء میں استعمال ہونے والے اجزاء کو دیے جاتے ہیں، جنہیں ای کوڈز کہا جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یورپ میں جب صارفین کے حقوق کے حوالے سے قوانین بنائے گئے تو ایک قانون یہ بھی بنا کہ کسی بھی اشیاء کی تیاری کے دوران اس میں جو بھی اجزاء استعمال کیے جائیں، انہیں اس اشیاء کی پیکنگ پر لازمی لکھا جائے، تاکہ صارف اس کے بارے میں مکمل جان سکے اور ان معلومات پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے میں مکمل آزاد ہو۔ اس لیے جب ان اشیاء کی فراوانی ہوئی اور درآمدات اور برآمدات میں اضافے کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملا، تو پھر یہ مشکل پیش آئی کہ مختلف ممالک اور مختلف خطوں میں اجزاء کے مختلف نام اور ان کے حصول کے متفرق ذرائع کو کس طرح سمجھا جائے، کیونکہ ہر ملک میں ہر چیز کو الگ نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ ہر چیز کو، چاہے اس کے حصول کا کوئی بھی ذریعہ ہو، ایک خاص نمبر دے دیا جائے جس سے اس کی پہچان آسان ہو سکے۔ لہٰذا اس طرح یورپین نمبرز اور ای کوڈ وجود میں آئے، اور اشیاء میں موجود اجزاء کے ذرائع کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خصوصیات بشمول رنگ، ذائقہ، خوشبو، محفوظ یا دیر پا رکھنے کی صلاحیت اور اینٹی بائیوٹکس جیسی خصوصیات کے مطابق انہیں مختلف کوڈز دیے گئے۔ مثلا رنگنے یا رنگ کی صلاحیت رکھنے والے اجزاء کے لیے 100 تا 199 نمبرز کا سلسلہ مختص کیا گیا، تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ یہ چیز کن اجزاء سے مل کر بنی ہے۔ خیر، اب بات آتی ہے حلال اور حرام کی، کہ کیا ای کوڈز پر مشتمل تمام چیزیں حرام ہیں؟ تو ناظرین اکرام، مغربی ممالک میں حلال اور حرام کا فرق کافی مشکل ہے، اور یہ بات بھی پورے زور و شور کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ وہاں سور کا گوشت اور اس جیسی کئی حرام چیزوں کا کاروبار اپنے عروج پر ہے۔ لہٰذا ہر ایک کوڈ کی پوری انفارمیشن، اس کا فارمولہ، اس کے اجزاء اور نمبرنگ کی پوری تفصیل نیٹ پر موجود ہے۔ اس لیے دوستو، چاکلیٹ سے لے کر بیوٹی کریموں تک اور مسالہ جات سے لے کر تمام ضروریات زندگی کی جو بھی چیزیں خریدیں، تو اس پر موجود ای کوڈز نیٹ پر لازمی سرچ کریں کہ اس میں استعمال ہونے والے اجزاء کسی حرام چیز کے تو نہیں۔ اس کے علاوہ جن پروڈکٹس پر اینیمل فیٹ لکھا ہو، اس کے استعمال سے احتیاط کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس میں کون سے جانور کے فیٹ استعمال ہوئے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ جو اجزاء اسلامی کونسل کی طرف سے حرام کر دیے گئے ہیں، ان کی لسٹ بھی نیٹ پر موجود ہے، جن میں تمام کوڈز کو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ خریدنے سے پہلے اس کے انگریڈینٹس اچھی طرح دیکھ لیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔